نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الفاجرة تذهب المال او تذهب بالمال۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ پر مبنی قسم کھانا یہ مال کو تباہ کر دیتا ہے یا یہ مال کو لے جاتا ہے۔ یہ مسند البزار کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن لغیرہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی قسم کھانے سے آدمی کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تباہی کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی جھوٹی قسم کھا کر مال ہتھیا لیتا ہے تو یہ چیز برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور جب مال سے برکت ختم ہو جائے پھر وہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی نہیں رہتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی آفت آتی ہے اور اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹی قسم انسان کھا کر جو مال جمع کرتا ہے وہ انسان کے کام نہیں آتا۔ یہ تباہی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ انسان کو بیماری لگ سکتی ہے یا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مال انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں دو مقامات پر اس بات کا تذکرہ ہے۔ ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب انسان مال کی طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، تو لازمی نہیں کہ مال اسے مل جائے۔ سورہ قلم میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا تھا، غریبوں میں اپنا مال تقسیم کرتا، جو پھل وغیرہ یا کھیتی وہ کاٹ کر لاتا غریبوں کو بھی اس میں سے دیتا۔ وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ اب ہم اپنے ہاں کسی بھی غریب اور مسکین کو نہیں آنے دیں گے، یہ مال ہمارا ہے، اسے ہم ہی رکھیں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اسی نیت سے وہ صبح صبح اپنے کھیتوں کی طرف گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آدمی کا مال تباہ کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے کھیتوں میں گئے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں، ساری فصلیں اجڑی ہوئی۔ ایک کہنے لگا کہ ہم تو لگتا ہے راستہ بھول گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر وہ غریبوں کا حق بھی رکھتے، حالانکہ ان کا مال اپنا تھا، مگر ایک انہوں نے ارادہ غلط کر لیا کہ ہمارا باپ وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اب ہم اپنے پاس رکھیں گے، اپنے مال کو زیادہ کریں گے۔ مگر یہ بھی انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ رزق اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ ساری زندگی محنت کرتا رہے اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے، وہ اپنے مقدر کا رزق ہی لے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محنت بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود امیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مقدر کا رزق انہیں مل چکا ہے۔ اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے،
سورہ کہف میں بھی دو بھائیوں کا تذکرہ ہے، ایک بڑا غریب ہے اور ایک بڑا مال و دولت والا ہے۔ تو غریب نے اسے کہا کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرو۔ امیر کہنے لگا کہ یہ دیکھو میرے نوکر چاکر، یہ میری چہل پہل دیکھو، یہ میرے مال کی ریل پیل دیکھو۔ وہ کہنے لگا کہ اس مال پر گھمنڈ نہ کرو۔ یہ باتیں اس کو سر کشی تک لے آئیں۔ جس کے پاس مال تھا وہ کہنے لگا کہ میرے اس مال کو مجھ سے کون چھین سکتا ہے۔ پھر اس پر ایسی آفت آئی کہ اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر بعد میں وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ شرک کیا تھا؟ کہ یہ مال میرا ہے، حالانکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو یہ ایک طرح سے شرک ہے۔ مال تو اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے کہ یہ مال میرا ہے۔ اب یہ جھوٹی قسم کاروبار میں بھی کھائی جاتی ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ مال لینے کے لیے قسم کھائیں، آپ اس پر بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ مال 1 نمبر ہے، حالانکہ 1 نمبر نہیں ہے۔ ہم قسم کھا کر اس چیز کو بیچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مال 1 نمبر ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ مال 1 نمبر ہے، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی وہی طریقہ ہے جو ناجائز ہے، جو مال کو تباہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ انسان نے جب جھوٹی قسم کھائی تو ان کی مال و دولت، جو بھی دولت تھی، وہ ساری اجڑ گئی۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو مال ہمارے مقدر میں ہے اسی پر ہم اکتفا کریں، کبھی بھی مال کے لیے جھوٹی قسم نہ کھائیں، یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔